ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العلي العظيم۔ تمام تر سامعین گرامی، آج ہم جس محفل کے اندر موجود ہیں، ہمارا مقصد اپنی اس یاد کو تازہ کرنا۔ آج 14 اگست 2022 ہے اور آج سے 75 سال قبل اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ایک وہ دن تھا جب 14 اگست 1947 اس دن ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کی بنیاد پہ بننے والی ریاستیں دو ریاستیں ہیں، ایک مدینہ منورہ کی ریاست اور دوسری ملک پاکستان۔ یہ پاکستان کی ریاست، مدینہ منورہ کی ریاست، یہ دو ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیاد پہ بنی ہیں۔ اور اگر یوں تعبیر کریں کہ مذہب کی بنیاد پر دنیا کے اندر بننے والی ریاستیں، تو ان میں ایک ریاست اسرائیل کی جو سراسر یہودی ہیں، وہ یہودی مذہب کی بنیاد پر اسے قائم کی گئی، اور دوسری ریاست وہ مدینہ منورہ اور ملک پاکستان ہے جس کی بنیاد اسلام کو رکھا گیا، اسلام کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا گیا۔ اب نعرہ تو لگا ملک پاکستان کی آزادی ہمیں ملی، لیکن سوال یہ ہے کہ آزادی مل کیسے گئی؟ کیا صرف اعلان ہونے سے ہی آزادی مل گئی؟ نہیں، اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے اندر ہمارے آباء و اجداد نے بہت بھاری، بہت بڑی قیمت ادا کی ہے، اور یقینی طور پر انہوں نے جو قیمتیں اس ملک کے لیے ادا کی ہیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اس کا تھوڑا سا نقشہ دیکھا جائے کہ جن آباء و اجداد نے اپنے اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد کے اندر وہ بزرگ، لاکھوں کی تعداد کے اندر معصوم سے بچے، وہ معصوم سے بچے، نوجوان، بوڑھے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے جسموں کو چھلنی کروایا، اپنے آپ کو، پھر کتنی ساری ہماری مائیں اور بہنیں جنہوں نے اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا صرف اور صرف اس ملک پاکستان کے حصول کے لیے۔ اور درندگی کا عالم یہ تھا، ایک یہ تھی کہ ماں بہن کی عزت کو تار کیا جاتا، اور ایک یہ تھا کہ باپ اور ماں کے سامنے سگا باپ موجود ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے جب بیٹی کی عزت کو تار کیا جاتا ہو، اس وقت اس باپ کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ اس بھائی، جس بھائی کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن کو زندہ ذبح کیا جا رہا ہے، اس بھائی کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ ہزاروں تاریخ کے اندر ایسے واقعات ہیں اور ایسے دردناک قسم کے واقعات ہیں، ان کو پڑھنے سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی تکالیف، اتنی بڑی تکالیف، یہ ساری کی ساری تکالیفیں برداشت کی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سلطنت عطا فرمانے لگے ہیں، جس سلطنت کی بنیاد ہوگی لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا، اس کے پیچھے جو اتنی باری باری جو اس کی قیمت ادا کی گئی، اتنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، عزتوں کو داؤ پہ لگایا گیا، صرف اور صرف اس لیے کہ اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک ایسی ریاست قائم ہونے لگی ہے جس ریاست کے اندر نظام، جس ریاست کے اندر احکامات رب تعالیٰ کے ہوں گے، اور نظام اس کے اندر نظام مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ اس کے اندر پیش کیا جائے گا۔ تو یہ ایک واحد مقصد تھا، جس مقصد کی بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، اور ان قربانیاں پیش کرنے والوں میں جہاں پر ایک عام عوام الناس، بوڑھے، عورتیں، بچے، جوان سبھی شامل تھے۔ اسی سب کے اندر ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، وہ بھی تمام کے تمام شانہ بشانہ کھڑے تھے، اور ان اکابرین علماء نے اس بارے میں اس ملک پاکستان کے حصول کے لیے اپنی جانوں کو پیش کیا۔ انہی علماء کی جانوں کو، انہی علماء کے جسموں کو سولیوں پہ لٹکایا گیا،
انہی علماء کو سوروں کی چربیوں کے اندر بند کر کے ان کو دریاؤں کے اندر ڈالا گیا، انہی علماء کے ساتھ طرح طرح کی تکالیفیں ان کو دی گئی، لیکن تمام تر اکابرین، تمام تر اسلاف انہوں نے اس ملک پاکستان کے لیے جب میدان میں نکلے ہیں تو پھر میدان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمارے سامنے ایک صرف چھوٹا سا نقشہ ہے، ہمیں یوں لگا کہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ انہوں نے صرف ایک اعلان کیا اور اعلان کرنے کے دوسرے دن پاکستان بن گیا، نہیں، ان کے اعلان کرنے کے وقت ان کی سرپرستی کرنے والے حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ پھر قائد اعظم کے دونوں دستے بازو بنے، ایک شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بانجے ہیں محدث العصر علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان حضرات نے قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ چل کے اس ملک پاکستان کے وجود میں لانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو خرچ کیا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے شمار اکابرین ہیں، یہ وہ اکابرین ہیں، اگر یہ میدان میں نہ آتے پاکستان کا وجود نہ ہوتا، کیونکہ جب پہلے ابتدا ہوئی، آغاز کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک ملک بنانا چاہتے ہیں، ایک سلطنت جس کے اندر نظام اسلام کا نظام ہوگا، دیکھنے والے دیکھ کر حیران تھے، جو اپنے جسموں پر اسلام کا نظام نافذ نہیں کر سکے وہ پورا ملک کس طرح اسلامی نظام کے اوپر لائیں گے۔ لیکن جب مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سرپرستی کرتے ہوئے، یہ وہ عالم تھے جن کے بارے میں علامہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، قائد اعظم نے کہا تھا کہ میرے ساتھ ہندوستان کا ایک ایسا عالم موجود ہے کہ سارے ہندوستان کے علماء کا علم ایک طرف اور اس عالم کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے، اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ علماء جب حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے پہ نکلے، انہوں نے پورے کے پورے ملک کے اندر گشت کیے، محنتیں کی، جا کر اگر یہ علماء میدان میں نہ آتے، آج سرحد کا علاقہ پاکستان میں شامل نہ ہوتا، تو الغرض یہ کہ 1803 کے اندر جب سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عالم دین ہیں، پھر اسی جہاد کی ترغیب کو لے کر چلنے والے ان کے جو ہے وہ جانشین حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، بالا کوٹ کے اندر جامع شہادت نوش کرنے والے علماء ہیں۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی کو اٹھا کے دیکھیں، اس تحریک کے قائد، اس تحریک کی رہنمائی کرنے والے وہ سارے کے سارے علماء ہیں۔ پھر اس کے بعد تحریک پاکستان کو دیکھیں، تحریک ریشمی رومال کو دیکھیں، الغرض ملک پاکستان کے حصول کے لیے جتنی بھی قربانیاں پیش کی گئی، ان قربانیوں کے اندر علماء کرام کا نام بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح کے باقی حضرات نے اس ملک کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی، اور ان قربانیوں کا عملی اعتراف قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا۔ جب ملک پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا ہے، سب سے پہلے پرچم ہلالی کو لہرانے کے لیے مغربی پاکستان کے اندر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مشرقی پاکستان کے اندر علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھوں میں جھنڈے قائد اعظم محمد علی جناح نے تھمائے ہیں کہ یہ جھنڈا لہرانے کا حق تمہارا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی وصیت تھی میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ میں علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائے۔ یہ اس بات کا عملی طور پر اعتراف تھا، ان حضرات نے واقعتاً حقیقتاً اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اس کے وقف کیا، قربان کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ملک پاکستان ہمارا ہے۔ جب بنا تھا تب انشاءاللہ العزیز ہم سب ایک تھے، اور اگر اس کے اوپر کوئی آنچ آئے گی انشاءاللہ العزیز ہم تب بھی سارے کے سارے ایک ہیں، اور ان کا دفاع کرنا جس طرح پہلے کیا تھا آج بھی کرنا جانتے ہیں۔ اب ملک پاکستان جیسی نعمت تو مل گئی، اس نعمت کو باقی کیسے رکھنا ہے؟ باقی رکھنے کے لیے ہمارے اوپر سب سے پہلی چیز تو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ وگن اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کو جب مدینہ کی ریاست دی ہے تمہیں یاد دلایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ
فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اللہ کہتا ہے وہ وقت یاد کرو تمہاری تعداد تھوڑی سی تھی, زمین میں تمہاری حیثیت کمزور سی تھی, تمہیں یہ ہر وقت خوف اور خطرہ لاحق رہتا تھا کہ کسی وقت بھی دشمن آ کر تمہیں اچک نہ لے, دشمن تمہیں ختم نہ کر دے. لیکن فآواکم, پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا, اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ تمہاری مدد کی, تمہیں تقویت دی, اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا کیے. یہ سب کچھ کیوں عطا کیا؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم سب اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ. شکر کرنا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ اللہ کے سامنے نماز کے اندر سر اپنا سجدے کے اندر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کر دو, زکات کو ادا کرو, اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کا حکم دیا ان کو پورا کر لو, جن احکامات سے اللہ تعالیٰ کی ذات منع کرے ان سے رک جاؤ. اور اگر یہ کام نہ کرو گے, اس بات کو ذہن میں رکھنا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, تمہارے سارے کے سارے کام انجام کار اللہ کی طرف ہے. تم سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے, سوال اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا, ان سوالوں کے جواب دینا تمہاری ذمہ داری ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ قانون ہے, جب کوئی نعمت اللہ تعالیٰ عطا کر دے, اللہ کہتے ہیں اگر تم شکر گزاری کرو گے میں اس نعمت کو باقی بھی رکھوں گا, اس نعمت میں مزید اضافہ بھی کر دوں گا. لیکن اگر تم نے اس نعمت کی ناشکری کی تو میں وہ نعمت چھین بھی لوں گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے, اس پر ہم سب کے لیے لازم ہے ہم اللہ تعالیٰ کا تہ دل سے شکر ادا کریں, اور اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا اس مقصد کو ہم یاد کریں, اس مقصد کو یاد کریں جس بنیاد پہ ملک کو بنایا گیا تھا, اس مقصد کو یاد کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں. اس ملک کے اندر اسی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت, اس کو پورا کرنا, اس کی پابندی کروانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو پورا ہے ہم اس سارے کے سارے اس قرآن کے اندر اس بات کا عہد کریں, اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ملک پاکستان کی انشاءاللہ محافظ تھے, محافظ ہیں, اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک محافظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے, تمام تر شرور و فتن سے اسے محفوظ فرمائے, اور جس مقصد کے لیے اسے حاصل کیا گیا تھا اللہ کرے ہمیں وہ مقصد یاد آ جائے اور اس مقصد کے مطابق ہم اپنے ملک کا نظام قائم کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.